السلام علیکم معزز سامعین۔ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر سرزمین عرب کے شہر وادی حجاز میں واقع ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ دو ہیں، ایک عرش پر ایک فرش پر۔ خانہ کعبہ جو عرش پر ہے اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں خانہ کعبہ مستطیل کی شکل کا تھا، کافی عرصہ ایسا ہی رہا۔ بعد میں اسے درمیان سے دیوار کر کے ایک حصے پر چھت جبکہ دوسرے حصے پر دیوار بنا دی گئی، جسے حتیم کہتے ہیں، جہاں نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ شروع میں اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ اندر آنے کے لیے تھا جبکہ دوسرا دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں اس کے غلاف کا رنگ ہرا، لال اور سفید تھا، مگر اب خانہ کعبہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں تھا، جس کی وجہ سے بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگ تیر کر طواف کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی قبیلہ بنی شیبہ کے عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ عثمان، یہ چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی، بجائے اس کے کہ یہ چابی غیر اخراجی طریقے سے آپ سے چھین لی جائے۔ واقعہ معراج کے موقع پر ساتویں آسمان پر موجود بیت المعمور، جہاں فرشتے 70,000 کی تعداد میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ عبادت کر کے جاتے ہیں وہ قیامت تک واپس نہیں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود حجر اسود، یہ ایک مقدس پتھر ہے جسے حجاج کرام طواف کرتے وقت بوسہ دیتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں قد آدم کے برابر نصب ہے۔ اس پتھر کو چاندی کے فریم میں جوڑا گیا ہے۔ 606 عیسوی میں یہاں بہت بڑا سیلاب آیا اور اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ شروع میں خانہ کعبہ عام طور پر ہر وقت کھلا رہتا تھا، مگر اب اسے سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے یا پھر مشہور شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر سے مزین ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو پیچھے سے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حافظ ابوبکر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔